بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے اور ہر غم کا علاج بنا دے، ہماری بیماریوں کے لیے شفا بنا دے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث ہے کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یا جنت کے راستوں پر اسے چلا دیتا ہے۔ جیسے اس کے لیے جنت کا راستہ بن رہا ہے، یا پھر وہ جنت کے راستوں پر چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، اب یہ دیکھیے کہ دین کے راستے میں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہی آپ، بھلے ہی آپ گھر سے نہ نکلے ہوں، لیکن آپ آئے تو ہیں اسی خیال سے کہ ہم دین کا کچھ علم حاصل کریں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کتنی بڑی ہمیں اس کی ریوارڈ مل رہا ہے، کتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے، کتنا بڑا اجر ہمیں مل رہا ہے کہ ہم جنت کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ یعنی کہ جنت کے راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم صرف یہاں بیٹھے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں اور بس سن رہے ہیں۔ دیکھیے کہ اس کا ہمیں اجر اللہ تعالیٰ کتنا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر کہ اجر بہت زیادہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں اجر بہت زیادہ مل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 80، سورۃ المومنون۔ قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ فلاح پا گئے، مومن لوگ فلاح پا گئے۔ دیکھیے یہ بھی پہلی آیت کیسی ہے؟ ایمان والوں کے بارے میں۔ ایمان والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ساری چیزیں اگر کوئی انسان کر رہا ہے لیکن اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، جیسے کہ میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ نان مسلمس اگر کتنی بھی نیکیاں کر لے لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ فلاح نہیں پانے والے، ان کے لیے جنت نہیں ہے نا۔ کیونکہ جنت تو کس کے لیے ہے؟ اور فلاح کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی۔ فلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے اچھے یونیورسٹیز میں پڑھ لیے، ہماری اچھی جگہ شادیاں ہو گئی، یا ہمیں اچھے شوہر مل گئے، یا ہمارے بچے سیٹ ہو گئے، یا ہمارا گھر بن گیا، ہم ہر طریقے سے دنیا میں سیٹ ہو گئے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ دنیا سے انسان جب رخصت ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور جنتوں میں اس کا ویلکم کیا جائے، فرشتے اس کا ویلکم کرے، یہ ہے فلاح۔ تو قد افلح المؤمنون، اور یہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ جو اپنی نمازی میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع اور خضوع جو ہے، تو یہ اس کے عاجزی کے معنی کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کے معنی کیا ہے؟ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، جو ہماری اردو والی بہنیں نہیں ہیں ان کو ذرا اردو کے کچھ بھاری ورڈز مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو خشوع اور خضوع کے میننگ کیا ہے؟ یعنی کہ دل میں ڈر اور ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہو، ایک ایسی عاجزی جو دل میں ڈر بھی ہو، ہیبت بھی ہو، اور اس ڈر کی وجہ کے جو عاجزی کے اثرات جو ہے ہمارے اعضاء پر بھی ظاہر ہونے لگے۔ اعضاء پر کیسے ظاہر ہوں گے ہمارے ڈر کے جو اثرات ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے جب ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ سورہ فاتحہ کوئی لے لیجئے، جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں گے تو ہمارے اندر وہ اس کے ہمارے اعضاء پر اس کا اثر ایسے ہوگا کہ اگر ہم وہ کوئی پریشانی کے وقت ہم پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم کچھ اور اندر سے ہم فیل کر کے پڑھ رہے ہیں اس کو، تو ہماری آنکھ سے آنسو نکلیں گے، ہمارے اندر ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہوگی، ایک تقوی کی کیفیت پیدا ہوگی، ایک خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، اور آنکھیں بھی جھک جائیں گی، آواز بھی کیسی ہو جائے گی؟ ایک دم کمزور آواز ہو جائے گی۔ مطلب جب انسان ڈرتا ہے، روتا ہے، اور اس کے مطلب کانٹے آتے ہیں پیٹھ میں، گوز بمس آتے ہیں کوئی آیتیں پڑھ کر، تو پھر کیسا ہوتا ہے اس کا جو آواز ہوتی ہے وہ بھی کیسی ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مقامات پر بھی قرآن نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انسان نماز میں جب بادب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کرے؟ خشوع اور خضوع کیسے آئے گی کہ وہ کیا کرے؟ جو والذین هم عن اللغو معرضون، جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، یہ
مومن لوگوں کی کوالٹیز آگے بتائی جا رہی ہے. اور نماز میں عاجزی اور انکساری کیسے آتی ہے کہ وہ ایک تو یہ نہ کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، ادب سے کھڑے رہے، اپنے کپڑوں کو نہ ہلائے، سنوارتا نہ رہے. کچھ لوگ اپنی داڑھی سے کھیلتے ہیں جینٹس، یا کچھ عورتیں بار بار دوپٹے کو بار بار باندھتی رہتی ہیں. اب دل میں نماز پر توجہ کے علاوہ دوسرے خیالات آنے لگتے ہیں. کبھی کبھی کیا کرتی ہیں خواتین کچن میں گیس پر کچھ چڑھا کر آتی ہیں، پھر نماز میں کھڑی ہوتی ہیں، پھر انہیں یاد آتا ہے کہ ارے میں نے گیس پہ وہ رکھا تھا، اب گیس بند کرنا ہے. ایک سیٹی ہو گئی، دو سیٹی ہو گئی، یہ ساری چیزیں کامن سی ہیں کہ جو انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ہمارا کیا ہوگا اس سے پھر کہ ہمارا جو ایک یکسوئی ہے وہ نہیں ہو پائے گی. تو اس سے توجہ ہٹ جائے گی اور دوسری جگہ چلی جائے گی. اور وہ نماز میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، اس بات پر توجہ دے کر وہ زبان سے اگر کچھ کہہ رہا ہے تو یہ ہوگا خشوع، کہ ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں. اور ہم جو الفاظ دہرا رہے ہیں اپنے منہ سے، تو وہ کیا الفاظ ہیں؟ ان الفاظوں پر اگر ہم توجہ دے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کے اندر خشوع اور خضوع آ رہا ہے. ورنہ اگر آپ کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک سورہ پڑھا، دو سورے پڑھے، آپ کو اگر نماز کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ نے کون سا سورہ پڑھا، تو آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کا مائنڈ کہیں اور تھا. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور اس کا مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے کہیں اور، تو پھر انسان کے دماغ میں بہت سارے خیالات چلتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم جیسے کہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے میننگ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اور جو چھوٹے چھوٹے سورے آپ سورہ اس میں پڑھ رہے ہیں نماز میں، اس کے آپ کو میننگ پتہ ہونے چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ رہے گی اور خشوع اور خضوع آپ کا برقرار رہے گا. پھر ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے اب یہاں پر کامیاب لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی کہ ایک تو وہ کیسے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے، خاشعون. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاشعون بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنون میں سے لکھ دے، خاشعون میں لکھ دے. اور وہ لوگ کیسے ہیں؟ بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں. لغو کا کیا معنی ہے؟ ہر وہ چیز جو کہ ساری چیزیں مطلب بیکار جو ہے، فضول اور بیکار مشغلے بھی ہو سکتے ہیں، کھیل اور تفریح بھی ہو سکتی ہے، بیکار کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. ہر چیز سے وہ دور رہتے ہیں. فضول گپے ہیں، غیبت ہے، بکواس ہے، ہنسی مذاق ہے، فحش گفتگو ہے، فحش قسم کے گانے ہیں وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہے نا جہاں پہ ایسی سوسائٹی میں ہو وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں یہ لوگ، وہاں رہنا بھی گوارا نہیں کرتے. یعنی کہ ان کو یہ ساری چیزیں پسند ہی نہیں آتی کہ وہ وہاں بیٹھے بھی، وہاں ان کا بیٹھنا بھی ان کو گوارا نہیں کرتا. تو یہ لوگ کیسے ہیں کہ یہاں سے دور رہتے ہیں، ایسی چیزوں سے، لغو سے دور رہتے ہیں. تو یہ ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لغو سے دور کر دے. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. دیکھیے کہ یہ نیک لوگوں کی کوالٹیز ہے کہ زکوٰۃ سے ہے، ورڈ جو زکوٰۃ ہے زکاة سے ہے. اور زکاة کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا. زکاة کے معنی کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا، اسے آگے بڑھانا. اور تزکیہ مطلب اس کو پاک کرنا. تو یعنی کہ انسان زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک کرتا ہے. جو جو اس میں گناہ ہو گئے ہم سے اور کوئی غلطی ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں پھر انسان یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. اور پھر آگے کیا کوالٹی بتائی جا رہی ہے؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ کیسے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ گناہ کے کاموں کی طرف نہیں جاتے، زنا کی طرف نہیں جاتے، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہو. جتنے حد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے صرف اتنی حدوں میں ہی وہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد پیمان کا پاس رکھتے ہیں. دیکھیے یہ ساری کوالٹیز کس کی بتائی جا رہی ہے؟ مومنون کی. قد افلح المومنون پہلی بات آ گئی، اور اسی کے بارے میں یہ سارا ڈیفینیشن آ رہا ہے کہ کون فلاح پانے والے ہیں، مومن بھی کیسے ہوں گے، فلاح پانے والے مومن کیسے ہوں گے، ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی. اور جو اپنی امانتیں بھی ان کا بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو وعدہ بھی کرتے ہیں تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کیسے ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات پر ڈسکس کی تھی کہ ہماری نمازوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. ایک تو اس کو وقت پر پڑھنا، خشوع اور خضوع سے پڑھنا، اچھے اس کے پیار محبت سے، اللہ کی محبت سے، تقوی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. یہ ساری چیزیں نماز کی محافظت میں آئے گی. اور یہی لوگ ایسے وارث ہوں گے جو جنت، جو فردوس کے مالک ہوں گے.
اولئک هم الوارثون کہاں کے وارث؟ جنت کے وارث. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا وارث بنا دے. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے. دیکھیے یہاں بیٹھنے کا فائدہ دیکھیے کہ کتنی دعائیں آپ کتنی دعاؤں سے آپ گزر رہے ہیں، دل میں آمین بول رہے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں فوراً آپ ہماری ہو سکتا ہے کہ اتنی نورانی محفل، اللہ کی پسندیدہ محفل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہماری یہیں پر قبول کر رہا ہوگا انشاءاللہ. امید تو ہے نا ہماری اللہ تعالیٰ سے کہ اس طریقے سے ہم دعا ہماری قبول ہو رہی ہے. تو دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے. یہاں پر ہم ایک گھر کے وارث بن جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، بینک بیلنس مل جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ کوئی انسان جنت الفردوس کا وارث بن جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. ہم کو، ہمارے اہل ویال کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوست احباب کو اللہ چن لے اور ایسے کام ہم سے کرا کہ ہم جنت الفردوس کے وارث بن جائیں. اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام یعنی کہ رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا. پھر نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. دیکھیے کہ انسان کے جو اسٹیپ ہے بتائے جا رہے، پیدائش کے جو الگ الگ ادوار ہے، جو دور ہے، وہ مراحل جو ہے، الگ الگ مراحل جو بتائے جا رہے ہیں، تو اس کی یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ کیسے انسان پہلے کیا تھا، صرف ایک لوتھڑا تھا، پھر صرف ایک پہلے تو ایک ڈراپ تھا جو نطفہ تھا، جس کو نطفہ کہا جاتا ہے، پھر وہ نطفے کو لوتھڑا بنا دیا گیا. پھر دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بنایا. پھر کل بھی ہم نے اس بارے میں پڑھا تھا، ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا. بس بڑا بابرکت ہے، اور اللہ جو سب بنانے والوں سے بہترین بنانے والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہ واقعی اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت احسن الخالقین ہے پیدا کرنے والا، کہ اس نے انسان کو کتنی خوبصورت شکل میں بنایا ہے کہ برابر آنکھ اور ناک سب چیز جگہ پر اپنی اپنی جگہ پر ہے. کوئی ادھر ادھر آنکھ نہیں ہے، ادھر ادھر ناک نہیں لٹکی ہوئی. اگر آپ دیکھیے کہ ناک اگر تھوڑی پر لٹکی ہوتی ہے، پیشانی پر ہوتی، تو کتنا ڈراؤنا سا انسان لگتا. بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ اس کو دیکھ کر کوئی ہیبت نہیں آتی، ڈر نہیں ہوتا، کوئی ڈراؤنی سی چیز نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، کوئی ایلین نہیں بنا دیا، کوئی ایسی شکل خطرناک نہیں بنا دی کہ لوگ اس سے ڈرنے لگے. ثم انکم بعد ذالک لمیتون. پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا. پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں. ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا. دیکھیے کہ آسمان سے پانی اگر بہت زیادہ اتر جاتا تو طوفان آ جاتا، کم اترتا تو پھر قحط پڑ جاتا، فصلیں نہیں اگتی. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ یہ بھی پتا ہے کہ کتنا اندازہ لگا کے، کتنا اس کا بقدر، ان کا مطلب ہے اندازہ، برابر اندازے سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا. کہ پانی بھی دیکھیے کہ پانی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بھی حیران کن امر یہ ہے کہ پانی ایک کیسا مرکب ہے جو 2 حصے یعنی کہ ہائیڈروجن گیس اور ایک آکسیجن سے مل کر بنا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا سائنس میں کہ H2O جو ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہائیڈروجن گیس. کیسی ہے؟ ایک آگ بھڑکانے کے لیے والی گیس ہے. یعنی کہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی کیسے بنایا کہ ہائیڈروجن گیس آگ بھڑکانے والی گیس ہے، اور آکسیجن وہ گیس ہے جو جلانے میں مدد دیتی ہے. یہ دیکھیے کہ خاصیت دیکھیے، دونوں چیزوں کو ملا کر وہ چیز پیدا کی جو آگ کو بجھا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ایک تو آگ لگاتی ہے اور ایک کو آگ کو بڑھاتی ہے، اور دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے پانی بنا دیا. پھر اس کے انہی گیسوں میں ان کو تبدیل کیا. اور دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن گیس آج بھی وافر مقدار میں فضا میں موجود ہے، اور اگر وہ خود زمین کی پیدائش کے وقت مل کر پانی بن گئی تھی تو آج بھی مل کر پانی کی مقدار میں اضافہ کیوں نہیں کر دیتی تھی؟
لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کتنا پانی کہاں پہ برسانا ہے، کیسے برسانا ہے. یہ ایک سوچنے والوں کے لیے ایک نشانیاں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں کہ انسان اگر پانی کے بارے میں سوچے، آگ کے بارے میں سوچے، ہواؤں کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے، تو ہمیں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ملتی ہیں اور دلیلیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں بنائی، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر قادر ہیں. پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے پھل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو. اسی پانی سے طور سینا سے ایک درخت اگتا ہے جو روغن لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے. یعنی کہ یہ کون سا درخت ہے؟ زیتون کا درخت. اس درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے. شام اور فلسطین اس درخت کا اصلی وطن ہے، اور طور سینا کا ذکر اس لیے آیا کہ یہ علاقے کا مشہور مقام ہے. اس درخت کی عمر، اس کا قد و قامت، پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس برگد کا درخت ہوتا ہے جس کے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے اس کی کئی شاخیں زمین تک آ کر اس کا سہارا بنتی ہے. تو زیتون کے درخت سے بھی کیا ہے، تیل بھی وافر مقدار میں نکلتا ہے، اور یہ تیل دنیا کے اکثر مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا مفید ہے، کتنے فائدے کی چیز ہے. اور زیتون بھی اور اس کا تیل بھی، اور بہت سے لوگ اس کا اچار بھی ڈالتے ہیں اور اس کو سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. سالن میں گھی کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ ہم اس میں سورہ 3 میں بھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے جو کچھ ان کے بطنوں میں ہوتا ہے. ان میں سے ایک چیز دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں. ان میں سے تمہیں اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور ان پر کشتیوں پر سوار بھی ہوا کرتے ہو. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا کہنے لگے، یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا. یہ بات تو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے کے وقتوں میں کبھی نہیں سنی. وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے، لہٰذا کچھ مدت تک انتظار کرو، شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائے. نوح نے کیا دعا کی؟ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا، تو اس پر میری مدد فرما. آیت نمبر 26 انڈرلائن کیجئے. قال رب انصرنی بما کذبون. یہ انہوں نے دعا کی، سوری اپنے لیے نہیں ہے، یہ انہوں نے دعا کی تھی. اور تب ہم نے اس نوح کو کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں ہماری ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ. پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا، ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ غرق ہو کر رہیں گے. جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال. دیکھیے کہ ان کے صبر کی انتہا دیکھیے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا رب انصرنی بما کذبون، کہ اتنا زیادہ عرصہ، لمبا عرصہ انہوں نے صبر کیا. لوگ ان کو جھٹلاتے رہے. ہم تو ایک بار بولتے ہیں، 2 بار بولتے ہیں، تیسری بار ہم کسی کو نہیں بولتے. لیکن دیکھیے 950 سال کا عرصہ انہوں نے صبر کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تو میری مدد کر، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ غرق ہو کر ہی رہیں گے. پھر جب تم اور تمہارے ہمراہ کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو کہنا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. اور یہ بھی کہنا کہ میرے پروردگار، مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یہ دعا ہے، ربی انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین. آیت نمبر 29. یہ دعا ہم اگر کہیں نئے شہر میں ہم جاتے ہیں، وہاں اترتے ہیں، تو یہاں پر جاتے وقت ہم یہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں اترتے وقت ہم پڑھ سکتے ہیں. اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا تو ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا. پڑھیے یہاں سے آیت نمبر 31. پھر ہم 32. نے ان کے انہی میں سے رسول بھیجے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم نے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش دیا تھا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک بشر ہے، وہ اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو.
اور اگر تم اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی، تم نے ایک جیسے بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم اس وقت گھاٹے میں رہو گے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو تم پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ بعید ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور جو کچھ نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم نہیں ہیں پھر اٹھائے جانے والے۔ وہ کچھ نہیں مگر ایک آدمی ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم نہیں ہیں اس پر ایمان لانے والے۔ اور اس نے عرض کی، اے میرے رب تو اس پر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اس نے فرمایا، وہ جلد ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے۔ بس انہیں ایک چنگھاڑنے نے وعدہ حق کے مطابق آ پکڑا، سو ہم نے انہیں خس و خاشاک کی طرح کر دیا۔ بس مار ہو ظالموں کی قوم کے لیے۔ پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کی، کوئی امت اپنے مقررہ میعاد سے نہ سبقت کرتی ہے اور نہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پہ رسول بھیجے، جب بھی کسی امت میں اس کا رسول آیا اور انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے ہلاک کر دیے، پیچھے لائے ان میں سے ایک دوسرے کے، اور ہم نے انہیں افسانے بھولی بسری بنایا باتیں۔ سو اللہ کی مار ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے۔ پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلے دلائل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا کہ وہ سرکش لوگ تھے۔ پس انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے جیسے ان دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ اور ان کی قوم کے لوگ ہماری خدمت کرنے والے تھے۔ پس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب کے تاکہ وہ لوگ ہدایت پالیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند ٹیلے پر جو ٹھہرنے کا مقام اور جاری پانی کی شاداب جگہ تھی۔ اے رسولو، تم پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جاننے والا ہوں، جانتا ہوں۔ اور بے شک یہ تمہاری امت کا ایک امت واحدہ ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنا کام ٹکڑے ٹکڑے کاٹ لیا، پھر ہر گروہ والے اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں، پس انہیں ان کی غفلت میں ایک مدت مقررہ تک چھوڑ دے۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد سے، ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں رکھتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور ایک ہمارے منٹ پاس رکیے، ایک منٹ رکیے۔ اب یہ دیکھیے کہ پھر یہاں پر بھی نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلت، کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ ڈرتے رہتے ہیں ان کے دل ہمیشہ۔ یہ نیک لوگوں کے دل ہے، برے لوگوں کے نہیں ہے، گناہ گار لوگوں کے دل نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے، کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کے دلوں کا ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی کوالٹی، یہ ہوتا ہے تقوی والوں کا طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کیا ہوا ہم نے کر لیا تو۔ یہ کون کرتے ہیں ایسے؟ جو ایمان کے لیول جن کے کم ہے، جو متقی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے جو ایمان والے ہیں ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، فوراً عاجزی، انکساری، توبہ، استغفار، اپنے آس پاس والوں سے معافی مانگنا۔ اگر کوئی بات غلطی سے منہ سے نکل بھی گئی ہے فوراً معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کوالٹی۔ چیک کیا کریں کیا ہمارے اندر ہے یہ کوالٹی؟ کیا ہم فوراً عاجزی اور انکساری کر لیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی غلطیاں فوراً قبول کر لیتے ہیں؟ دیکھیں اپنے آپ کو چیک کریں نا، ہر آیت میں میں کہتی ہوں اپنے آپ کو چیک کیا کریں تاکہ ہمارا ایمان کا لیول بڑھے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ایمان کے لیول بڑھ جائیں، آپ کے تقوی کا لیول بڑھ جائے۔ اس لیے ہر انسان اپنے آپ کو چیک کیا کرے کہ کیا میں معاف کر دیتی ہوں، کیا میں فوراً اپنی غلطی کا احساس کر لیتی ہوں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں، اور جن کو شیطان نے بہکایا ہوا ہے وہ شیطان نے ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ تمہاری کوئی غلطی ہی نہیں ہے، تم خاموش ہی رہنا ہے، تم نے کوئی نہیں کیا اور تم نے معافی نہیں مانگنی ہے۔ تو یہ لوگ مومن نہیں ہیں، اور یا پھر ان کے ایمان کا لیول بہت لو ہے۔ تو ہم کو اگر اپنے ایمان کا لیول بڑھانا ہے تو یہ ساری چیزیں نا جو آیتیں آ رہی ہیں اس کو اپنے اندر ڈالیں کہ یہ کیسے ہمیشہ ڈرتے رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اگلا لمحہ کہیں میری موت کا نہ ہو، کہیں سارے میرے سے کوئی حقوق العباد نہیں پورے ہو رہے، یا کوئی ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہو رہا ہے جو پھر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی تو میں کیسے جواب دوں گی۔ ماں باپ کے حق ہیں، بہن بھائی کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں،
دوست احباب کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ہیں۔ پھر کیسے ہیں یہ لوگ؟ کیسے ہیں؟ نیک کاموں میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا تم نے اتنا پڑھا، میں اس سے زیادہ پڑھوں گی۔ اچھا یہاں پر دیکھیے کہ نیک کاموں میں جلدی کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ کہ فار ایگزامپل ایک سب سے آسان ایگزامپل میں ہمیشہ آپ کو دیتی ہوں، جیسے ہی لنک ڈالی جاتی ہے فوراً لوگ جوائن ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ 10 منٹ کے بعد کلاس شروع ہو سکتی ہے، 15 منٹ کے بعد کلاس شروع ہو سکتی ہے، کہ بہت معذرت کے ساتھ کہ کبھی کبھی میں بھی لیٹ ہو جاتی ہوں کلاس سٹارٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ دیکھیے کہ کیسے نیک لوگ ہیں کہ دوڑ کر شامل ہو جاتے ہیں کہ کیا یا اللہ تعالیٰ ان کا کیا نیکی نہیں لکھ رہا ہوگا؟ یا کچھ ہے کہ پھر ان کو ریمائنڈ کرواتے رہو، آپ پھر آ جاؤ پلیز جوائن پلیز جوائن، پھر وہ جوائن ہو رہے ہیں، پھر لیٹ جوائن ہو رہے ہیں، پھر جلدی کلاس سے بھاگ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ آگے نکل جانے کی کوشش نہیں ہے۔ یسارعون فی الخیرات، کہ یہ دوڑتے ہیں نیکیوں کے کاموں میں، اور یہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، پھر ہم ان سے زیادہ کریں۔ یہ انہوں نے اتنا قرآن پڑھ لیا، اچھا ہم اس سے زیادہ پڑھیں۔ کہ یہ ہمارے دل میں ہے شوق، کیا ہے یہ تڑپ؟ کیا ہم صرف اپنے آپ کو ہم نے دنیا کے کاموں میں الجھا کے رکھا ہے، کچن میں ہم نے الجھا کے رکھا ہے؟ کچن کے کام کو اتنا زیادہ ہارڈ نہ لیا کرے، اس کو ہوا نہ بنا کے رکھا کرے، فار گرانٹیڈ لیا کرے۔ کچن کے کام ہر عورت کے لیے ایک بائیں ہاتھ کا کھیل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم تھوڑے سال کچن میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک عادت بن جانی چاہیے۔ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم کھانا پکا رہے ہیں یا ہم برتن دھو رہے ہیں یا ہم کچن صاف کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی ایسی بگ ڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے، کیسے قرآن کو یاد کرنا ہے، ایکسٹرا آپ نے کیا کیا کام کیے، وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کو اس کی تکلیف سے زیادہ، طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک قرآن 3 دن میں ختم کر دینا ہے، یہ نہیں کہا کہ 1 مہینے میں ختم کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جتنی آسانی سے تم پڑھو، جو بھی نیکی تم آسانی سے کر سکو کرو۔ تہجد دیکھیے کہ فرض نہیں کر دی، اشراق دیکھیے کہ فرض نہیں کر دی۔ اگر تہجد فرض کر دیتے تو کتنا مشکل ہوتا۔ ہر ایک شخص کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ تہجد میں اٹھے اور نماز پڑھے، الا یہ کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ پیار کرنے والا ہو، چاہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے والا ہو بس۔ لیکن یہ کہ ہر انسان کی کوئی تکلیفیں ہیں، کوئی بیماریاں ہیں، کوئی بڑھاپا ہے، کوئی ایسے ریزنز ہے کسی کے کہ ہر انسان وہ پورے نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تکلیف نہیں رکھی۔ فلیکسیبلی 5 نمازیں ہیں، فلیکسیبلی آپ جتنا چاہے قرآن پڑھے، آپ ایک آیت بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کا قدردان۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ ہی پڑھنا ہے۔ رمضانوں میں بھی ایسے نہیں ہے کہ رمضان میں روزہ رکھ کے انسان 1 پارہ پڑھ لے، 2 پارہ پڑھ لے، بس پڑھے بس۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے لیٹ کے پڑھ لیں، سن لیں، کیسے بھی پڑھیں، آپ جیسے آپ کو فلیکسیبل لگے ویسے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی ہم کو دی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی کیسے ہیں؟ ہم آرام سے انجوائے کر رہے ہیں، جو دنیا میں بس بزی ہیں۔ اپنے دن کا دیکھا کریں، شیڈیول دیکھا کریں کہ ہم دن بھر میں کرتے کیا ہیں۔ اگر ہم تو کوئی دنیا کے کام نہیں کر رہے تو ہم آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ صرف میں نے آج کیا کیا؟ کھانا پکایا، گھر کا کام کیا، بس؟ یہ تو بہت چھوٹی چیز تھی۔ میں نے اور کیا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے میرے لکھ کر لے کر گئے ہوں گے؟ وہ جو پیپر گیا ہوگا عصر کے ٹائم پر اور فجر کے ٹائم پر، کچھ اس میں اچھی بات لکھ کر گئے ہوں گے فرشتے؟ سوچا کریں۔ اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بیان کر دے گی، ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ اعمال نامہ، لکھ لیجئے وہاں پر۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ، جو بولتی ہے سب چیز بتا دیتی ہے، بلکہ ان سب باتوں سے تو ان کے دل سخت غافل ہیں۔ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں جو غافل ہیں یہ ساری چیزوں سے، ان کو یاد ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس طرف آتے بھی نہیں ہے نا۔ اب تو جو اس طرف آ رہا ہے، جو قرآن کی محفلوں میں بیٹھ رہا ہے، اس کو ریمائنڈرز بار بار مل رہے ہیں، ان کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، تو ان کے تو چلیے ان کی تو غفلت دور ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ کچھ ایسے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، کچھ ایسے بھی ہمارے دوست ہیں جو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے دل کیسے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے دل سخت غافل ہے، اور اس غفلت کے علاوہ ان کے اور بھی کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے۔ فی عذاب اذا ہم یجعرون، وہ ہم کہیں گے آج چلاؤ نہیں، لا تجرؤ اليوم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، اب کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ساری قرآن بتا دیا، پیغمبر بھیج دیے، سارا کچھ کھول کھول کے ایگزامپلز بھیج دیے، پھر بھی انسان اگر اس سے نصیحت نہ حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہ آئے، تو اس کا چیخنے چلانے کا کیا فائدہ؟ رونے کا کیا فائدہ؟ یعنی کہ قیامت کے دن وہ اگر چیخیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے ان کو؟
لا تجأروا اليوم کہ آج چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جب تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، یعنی کہ مان کے نہیں دیتے تھے، اس کو دلوں تک نہیں اتارتے تھے۔ اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیاتیں ہیں، اگر ہم اس کو عمل کرنا شروع کریں، کوئی بہت بڑے کام نہیں ہے جو ہم کو کروائے جا رہے ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ صبر کرنا سکھایا جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھایا جا رہا ہے، ماں باپ کی عزت کرنا سکھایا جا رہا ہے، نماز میں خشوع اور خضوع سکھایا جا رہا ہے، یہی ساری چیزیں کامن سکھائی جا رہی ہے نا، کوئی ایسی بہت بڑی بات تو نہیں ہم کو کہی جا رہی ہے۔ اور اپنے گھمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے اور بکواس کیا کرتے، کیا ان لوگوں نے اس کلام پر کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی جو ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، لہٰذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا وہ یہ کہہ دیتے کہ اسے جنون ہے، بس جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو یہ زمین اور آسمان، ان میں جو کچھ ہے، ان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بلکہ ہم نے انہیں کے لیے ذکر یعنی کہ قرآن دیا۔ دیکھیے قرآن کو ذکر بھی کہا گیا، مگر وہ اپنے اس ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں۔ آپ ان سے کچھ مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا دیا ہی بہتر ہے، وہی بہترین رازق ہے۔ دیکھیے فری کلاسز کتنی ہیں، اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اتنی تعلیم دی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے فیس لی، ٹیوشن فیس لی؟ نہیں، بلکہ آج بھی دیکھیے، اس زمانے کی تو یہ بات ہو رہی ہے، لیکن آج بھی دیکھیے کہ فری کلاسز ہے، لیکن ہم اپنا ٹائم دینے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم اپنے ٹائم پہ آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ٹائم تک بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہمارے دنیا کے کام اتنے زیادہ ہم کو بزی کیے ہوئے ہیں، اتنے الجھے ہوئے ہیں ہم دنیا کے کاموں میں، کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی ایسی محفلوں میں جائیں۔ یا دیکھیے کہ یوٹیوب پہ ایک سے ایک لیکچرز موجود ہیں، اچھے اچھے اسکالرز کے ہر لینگویج میں۔ اگر تو کسی کو اردو نہیں سمجھتی تو وہ ہندی میں دیکھ لے، ترجمے موجود ہے، کتابیں موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا بات ہے، یہ منہ موڑے ہوئے ہیں نا ذکر سے۔ منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ نہ کبھی پڑھتے، نہ کبھی سمجھتے، نہ کبھی اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کرتے، اور پڑھ بھی لیا تو کیسا پڑھا، کچھ بھی دل میں نہیں اترا۔ بار بار ہم یہی کہتے ہیں اس قرآن کی کلاس میں کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اترنا چاہیے۔ ہر انسان چیک کیا کرے کہ ہم جو روز قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں سے کتنا حصہ میں سمجھ پائی ہوں، اور اتنا سمجھ پانا ہے آپ کو کہ آپ دوسروں کو سمجھا سکیں۔ اگر آپ نے ایک رکوع پڑھا ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کو ایکسپلین کیجئے تو آپ کو ایکسپلین کرنا آنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایک پارہ پڑھیں، بھلے ہی آپ 5 آیتیں پڑھیں، لیکن آپ اس کو اتنا اچھا سمجھیں کہ آپ سمجھا سکیں۔ آپ کا ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے، تب وہ آپ کا قابل قبول ہے۔ اور آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا دیا ہی بہتر ہے، وہی بہترین رازق ہے۔ بلا شبہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ پڑھیے یہاں سے ہینا۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، بے شک وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو ان پر تکلیف ہے وہ دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، بھٹکتے پھریں، اور البتہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر نہ انہوں نے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیے تو اس وقت وہ اس میں سے مایوس ہو گئے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا آنا جانا، بس کیا تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی کہا جیسے ان سے پہلے کافر کہتے تھے، وہ بولے کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ البتہ ہم سے وعدہ کیا گیا اور اس سے قبل ہمارے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کس کے لیے ہے اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ آپ فرما دیں بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش زمین کا رب؟ وہ ضرور کہیں گے یہ سب اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بس کیا تم نہیں ڈرتے؟ آپ فرما دیں کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اختیار، اور پناہ کون دیتا ہے؟ اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے ہو۔ وہ ضرور کہیں گے ہر اختیار اللہ کے لیے ہے۔ آپ فرما دیں پھر تم کہاں سے جادو میں پھنس گئے ہو؟ بلکہ ہم ان کے پاس لائے ہیں سچی بات اور وہ بے شک جھوٹے ہیں، اور اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود، اس صورت میں کہ
معبود لے جاتا اور جو اس نے پیدا کیا ہوتا، اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور آشکار، بس برتر ہے وہ ہر اس سے جس کو وہ شریک سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے میرے رب، جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے اے میرے رب، بس تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں تمہیں دکھا دیں۔ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، تم خوب جانتے ہو ایک جو وہ منٹ رکیے، ایک منٹ یہیں نہ رکیے۔ اب ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی کہ دیکھیے بری بات کے جواب میں بھی اچھی بات، ایسی بات کہنا ہے جو بہت اچھی ہو۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اس سے خوب جانتے ہیں، یعنی کہ کوئی آپ سے برا طریقہ سے پیش آ رہا ہے، کوئی آپ سے جھگڑ رہا ہے، اس کے جواب میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھی بات کرنا ہے، یا تو خاموش رہ جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، اجر عظیم ہے ان لوگوں کے لیے، کہ یہاں پر ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے لڑائی کی ہم نہیں لڑائی کرنا، کسی نے ایک گالی دی تو ہم نے دو گالی نہیں دینا، بلکہ اس میں ہم یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ہم بھی دے سکتے ہیں گالی، انہوں نے گالی دی تو ہم بھی گالی دے سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ یعنی کہ وہ کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے، وہ تو اس میں یہ خاموش رہ جانا اور اچھی بات ایسے لوگوں سے کرنا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم بڑے تنگ پڑتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ہمیں، لیکن خاموش رہ جانا، ایٹ لیسٹ ان سے اچھی بات کر لینا یا پھر ان سے خاموش رہ جانا، یہ چھوٹی سی بات اگر ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آیت پر بھی ہماری عمل ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، پروردگار میں شیطان کے اکساہٹوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انڈرلائن کیجئے آیت نمبر 97 اور 98، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اس بات سے میں پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے، شیطان آتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان ان وسوسوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس کو اپنے مارننگ اور ایوننگ اذکار میں بھی شامل کیجئے، یاد بھی کیجئے، اتحیات کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اس بات کی ہی ہم نے پناہ مانگ لی کہ شیطان میرے پاس آئے ہی نہ، اگر وہ آئے گا نہیں تو ہمیں وسوسے نہیں ڈالے گا اور ہم بہکیں گے ہی نہیں، اور ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں گے تو کیا مجال ہے شیطان کی کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ اور یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ میں اب اس میں نیک عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا، اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن ایک آڑ حائل ہوگی۔ کیا ہے؟ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ برزخ، برزخ کس کو کہا جاتا ہے؟ برزخ یعنی کہ مرنے کے بعد اور دوبارہ جب ہم ڈے آف ججمنٹ کے دن اٹھیں گے اس وقت کا جو وقفہ ہے، اصل میں برزخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ آڑ یا کوئی پردہ، یعنی اب یہ جو مرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا بھی پردہ ہے اور مرنے آخرت بھی پردہ ہے ان کے لیے، ان کو جنت نہیں پتا، ان کو دوزخ نہیں پتا، ان کو قیامت کیا ہے اس بارے میں، بالائے اعلیٰ میں جو چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں پتا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا، وہ ساری چیزیں پڑتا ہے نا ان کے لیے۔ تو یہ ہوتی ہے برزخ۔ تو یہ برزخ کسی انسان کے موت کے وقت سے لے کر اس کے دوبارہ جی اٹھنے کے موقع کو، وقت کو کہا جاتا ہے۔ اور اہل برزخ جو ہے عالم دنیا سے بھی اوجھل ہے اور عالم عقبہ سے بھی اوجھل ہے۔ تو اس عالم برزخ کو اللہ تعالیٰ نے موت کے زمانے سے بھی تعبیر کیا ہے کہ یہ کہ موت کے بعد یہ عالم برزخ ہوتا ہے۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا۔ جس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو کامیاب ہوں گے، اور جن کے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوں گے، اللہ اکبر۔ انہیں کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی؟ تم تو انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ ہو گئے تھے، پروردگار ہمیں اس آگ سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسا خضوع کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دفع ہی رہو۔ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 108 میں؟ قال اخسئوا، ان کو کہا جائے گا، یہ خسآ کا لغوی معنی کیا ہے؟
قصعہ کا لفظ کتے اور سور کو دھتکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب نے جو اس کا میننگ ہے عربی میں خصعہ جو خالق سعو جو لکھا ہوا ہے یہاں پر ولا تکلمون، اور نہ تم مجھ سے بات کرو اور دور ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو دھتکاریں گے۔ دوزخیوں کا دیکھیے کیسا حال کہ کتے کی طرح انسان کو اگر دنیا میں کوئی صرف مت آؤ ہمارے گھر ہی بول دے تو وہ اتنا برا مان جائے گا، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ کتنی بے عزتی، کتنی ذلالت ہے ان لوگوں کی کہ ان کو کہا جائے، ان کو کیسے ہکالا جا رہا ہے جیسے کتے اور سور کو ہکالا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تو ہم پر رحم فرمانا، اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اور ان سے کہا جائے گا اسی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، بے شک وہی کامیاب رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا ہی سا عرصہ رہے، وہاں ٹھہرے، کاش تم یہ بات اس وقت بھی جانتے ہوتے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہ آؤ گے؟ بے شک پس اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے سپرد ہے۔ ایسے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، آیت نمبر 118 انڈرلائن کیجئے کہ کیا دعا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ وانت خیر الراحمین۔ سورۃ النور یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا اور اس میں واضح آیات نازل فرمائی۔ اب یہ دیکھیے کہ سورۃ نور کا پس منظر کیا ہے۔ یہ سورہ نور جو ہے غزوہ بنی مصطلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور غزوہ بنی مصطلق غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے بعد واقع ہوا تھا، اور غزوہ خندق کے موقع پر اتحادی کافروں کا لشکر 10,000 کے لگ بھگ تھا، اور یہ لشکر 1 ماہ کے بعد ناکام واپس لوٹ گیا تھا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب یہاں آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، تو یہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور اس میں آگے ہم دیکھیں گے کہ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا دی گئی تھی، یہ واقع عفق کے نام سے مشہور ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ زانی عورت، اس میں واضح آیات نازل فرمائی تاکہ سبق حاصل کرو۔ زانی عورت یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان دونوں میں کسی پر بھی ترس نہ آنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ 6 ہجری میں واقع پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 6 ہجری کے آخر میں سورہ نور میں یہ سزا مقرر کر دی گئی تھی۔ پہلے کیا سزا تھی؟ مرد اور عورت دونوں کے لیے ابتدائی سزا کیا تھی کہ شادی شدہ مرد کے لیے کیا تھا کہ ان کو مارو پیٹو اور ان کو اپنے گھروں میں اکیلا بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کو آ لے، یہ عارضی حکم تھا۔ اور دوسرا یہ ایسی سزا کا حکم عارضی تھا، اور یہ سزا حکومت سے نہیں بلکہ معاشرے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر بعد میں کیا سزا آئی کہ یہ جو شادی شدہ نہیں ہے، کنوارے لوگ ہیں، تو جو ایسی زنا کا معاملہ کر لیا جنہوں نے، تو اس آیت میں زنا کی جو سزا مقرر کی گئی ہے صرف کنوارے زانی کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے ان کو مارے جائیں۔ اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دونوں میں کسی پر ترس نہیں آنا چاہیے، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ ان کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی ہو یا مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے۔
اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ بھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہی لوگ بدکار ہیں۔ اور البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، یعنی کہ کوئی انسان اگر کیا کرے کہ کسی پر تہمت لگائے، کوئی اگر اپنی بیوی کو دیکھ لے یا کوئی کسی کے بارے میں تہمت لگائے کہ یہ عورت کو میں نے یہ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ 4 گواہ لے کر آنا۔ اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکا تو اس کو کیا کرنا ہے پھر؟ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ اس نے اس کے اوپر تہمت لگا دی۔ یہ ظاہر ہے آج کل کے زمانے میں تو یہی ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بات کرتے ہوئے دیکھا، ان کا کچھ ہے، ان کا کوئی چکر ہے، ان کا افیئر ہے، ایسی کوئی کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اس کی سٹوریز بن جاتی ہے آج کل۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو تہمت لگانے والے ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو اگر کوئی تہمت لگا دے اور 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور آئندہ کبھی بھی ان کی شہادت پھر قبول ہی نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ بد کردار ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگ اگر آپ اگلی بار کوئی بات کریں گے تو ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو اور ان میں سے ایسے شخص کی شہادت یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے۔ اب اس میں دیکھیے کہ دوسری کیا شکل ہے؟ ایک شخص ہے، ایک مرد ہے، اب اس نے اپنی بیوی کو کوئی زنا کا یا گناہ کا کام کرتے دیکھ لیا کوئی دوسرے مرد کے ساتھ، تو اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے 4، تو اب دوسری کیا ہے اس کے لیے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے سزا کی حد یوں ٹل سکتی ہے کہ اب وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے، پہلے مرد کھائے پھر عورت بھی کھائے قسم وہی 4 دفعہ، اور وہ خاوند جھوٹا ہے وہ یہ بولے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے اگر مرد یعنی کہ اس کا خاوند سچا ہو تو اس پر یعنی کہ مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ یہ وہ کہہ دے، ایسا کہہ دے کہ اگر عورت، تو یہاں پر اگر اس نے 4 گواہ نہیں لا سکا تو پھر یہ ان کو قسم کھانی پڑے گی۔ اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تم پر سخت پیچیدہ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ بڑا التفات کر فرمانے والا اور حکیم ہے، جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا۔ جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی تھی وہ تم میں سے ایک گروہ تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ایک گروپ تھا، ایک گروہ تھا۔ افک، واقع افک کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ افک کا کیا مطلب ہے؟ تہمت لگانا، جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی۔ اسے تم نے اپنے لیے برا نہ سمجھو، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا۔ یعنی کہ بی بی عائشہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم دیکھیں گے آگے کہ کس طریقے سے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، والذی تولی کبرہ، جو بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، تو وہ حضرت عائشہ کے حساب سے یہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی جو تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ آگے بڑھ بڑھ کر اس سٹوری کو بیان کر رہا تھا۔ تو اس کے یہ جو تولا کبرہ جو آ رہا ہے، اس میں جو شخص اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی کہ یہ جو شخص تھا عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں، رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، تو یہ حضرت عائشہ کے بارے میں بہت باتیں کر رہا تھا۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اس کو برا کیوں نہیں سمجھا، اچھی بات کیوں نہ سوچی، اور یہ کیوں نہ کہہ دیا یہ تو صریح بہتان ہے، ھذا افک مبین، یہ کیوں نہیں کہا؟ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لا سکے؟ پھر یہ جب گواہ نہیں لا سکے تو ان کے یہاں، یہ اللہ کے یہاں یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اب یہاں پر دیکھیے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جو تہمت لگی تھی اس کے بارے میں بات آ رہی ہے، اور جو نیک لوگ جو تھے، کچھ مسلمان بھی تھے جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اس میں سے کون تھے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس طوفان کے چرچے میں 2 مسلمان مرد بھی تھے، ایک مصطح بن اثاثہ اور حسان بن ثابت، اور تیسرا جو تھا تو عبداللہ بن ابی تھا، جو کیا کر رہا تھا؟ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اس واقعے کو بیان کر رہا تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے، واقع افک کے بارے میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا خود ہی اب ان کی زبانی سے بیان فرماتی ہیں
کہ ان کے زبان سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ ہارٹ ٹچنگ ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خود اپنا واقعہ کہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام کا خورا ڈالتے، اور خورے میں جس بیوی کے نام کا خورا نکلتا اسے آپ ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ نے ایک غزوہ بنی مصطلق میں خورا ڈالا جو میرے نام کا نکلا، بس میں آپ کے ساتھ روانہ ہو گئی، اور یہ واقعہ حجاب کے حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے، اور میں ایک ہودے میں سوار رہتی۔ ہودا کس کو بولتے ہیں؟ جو اونٹ کے اوپر جو رہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک اونٹ کے اوپر جو مجھے اس کا دوسرا ورڈ نہیں یاد آ رہا، کہ جو سواری ہوتی تھی اونٹ کے اوپر لے جاتے تھے جو عورتوں کو، اس کو گجاوا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میں ہودے میں سوار رہتی، اور جب اترتی تو ہودا سمیت اتاری جاتی۔ اس طرح سفر کرتے رہے۔ جب اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینے کے نزدیک آ پہنچے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا، یعنی کہ چلنے کا حکم ہوا۔ یہ حکم سن کر اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی، اب یہ دیکھیں کہ حاجت، قضائے حاجت کے لیے وہ بی بی عائشہ گئی وہاں پر، اور کیا ہوا کہ اسی لمحے میں ان کا جو لشکر ہے وہ چلا گیا۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آئی، لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ نگینوں کا جو ہار تھا میرے گلے میں وہ ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودا اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے، انہوں نے ہودا اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہودے میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں بڑی ہلکی پھلکی ہوتی تھی، اور یہ جو بی بی عائشہ تھی یہ بھی کم عمر ہی تھی نا، تو یہ بہت ہی تھوڑا کھانا بھی کھاتی تھی اور بڑی ہلکی پھلکی تھی، تو لہٰذا ان لوگوں نے جب ہودا اٹھایا تو ان کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ کیا، اور یہ اس وقت بہت کم عمر بھی تھی، تو خیر وہ ہودا اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا مجھے مل گیا۔ میں ایسے ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ جواب دینے والا، سب جا چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل جو تھے مقرر تھے، وہ پچھلی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا، پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیونکہ پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے اللہ انا للہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبایا تو میں اس پر سوار ہو گئی اور پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے، یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کی گرمی کی شدت کی وجہ سے اترے ہوئے تھے۔ جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو تھا وہ تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے، وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینہ بھر میں بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے وہم سا پیدا ہوا، وہ یہ تھی کہ آپ کی وہ بیماری جو مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں پائی۔ آپ تشریف لاتے، سلام کرتے اور پھر پوچھتے اب طبیعت کیسی ہے اور چل دیتے۔ اس بات سے مجھے کچھ شک پڑتا تو مگر میں کسی بات کی خبر نہ تھی۔ گھروں سے باہر اب یہ لوگ اس کے وقت کیا ہوتا تھا، بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو ابھی کمزوری ہی تھی کہ میں بیت الخلاء کے لیے مستح کی ماں کے ساتھ میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتی تھی۔ ہر روز ہم لوگ رات کو رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے ٹوائلٹس، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ باہر کہیں دور بیت الخلاء کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم اب وہ بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، بلکہ اگلے زمانوں کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے ان کی بدبو ہمیں تکلیف دیتی تھی۔ خیر میں مستح کی ماں اور اس کی ماں اور ہم عامر کی بیٹی ابو بکر صدیق کی خالہ تھی، اس کا بیٹا مستح تھا۔
یعنی کہ یہ جو تھی کون تھی؟ ابو بکر صدیق کی خالہ تھی، مستح کی ماں جو تھی۔ رفع حجت سے فارغ کے بعد ہم دونوں گھر کو ہی آ رہے تھے، مستح کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو کہنے لگی مستح ہلاک ہو، یعنی کہ ماں نے اپنے ہی بیٹے کو بد دعا دی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا بکتی ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی اے بھولی بھالی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ سنا جو وہ کہتا ہے؟ پوچھا کیا کہتا ہے؟ تب اس نے کہا تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ میں ان کی خبر کی تحقیق کروں، مطلب اپنے والدین کے پاس جا کر میں ان سے تحقیق کروں اس بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے یہاں آ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا امی یہ لوگ میرے بارے میں کیا بک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے یا اس سے محبت کرتا ہے وہ، تو اس کی سوکنیں بھی ہوں تو سوکنیں بھی بہت کچھ کرتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح ہو گئی مگر نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید کو بلا کر بلایا کیونکہ وحی اترنے میں دیر ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ان سے مشورہ کرنا چاہتے تھے تو دونوں نے مشورہ دیا کہ عائشہ ایسی ناپاک عورتوں سے پاک ہے، یعنی کہ وہ بہت ہی پاک صفت خاتون ہے۔ اسامہ کو آپ کی بیویوں سے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے محبت تھی آپ کو۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ پاک دامن اور بے قصور ہے۔ سیدنا ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر تنگی نہ کرے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت عورتیں ہیں، اگر آپ ان سے بریرہ سے پوچھیں گے تو وہ ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے۔ بریرہ کون تھی؟ حضرت عائشہ کی کا نوکرانی تھی، لونڈی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بریرہ کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے ایسی کوئی بات عائشہ کے متعلق دیکھی ہے جس میں تمہیں کچھ شک ہو؟ تو بریرہ نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا میں نے اس میں کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں میں اس میں ایک بات دیکھتی ہوں کہ یہ اکثر چشم پوشی کر جایا کرتی ہے کہ وہ ابھی کم سن بچی ہے، آٹا گوندا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے، بکری آٹا کھا لیتی ہے، مطلب اتنی کم سن تھی وہ کہ ان کو گھر کے چیزوں کا بھی کچھ خیال نہیں رہتا تھا۔ ان شہادتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن سلول کے خلاف آپ نے مدد چاہی۔ فرمایا مسلمانوں، اس شخص کے مقابل کوئی میری حمایت کرتا ہے جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے دکھ پہنچایا۔ میں نے تو اہل خانہ میں بھلائی ہی دیکھی، اور جس شخص سے یہ لوگ بات کرتے ہیں بھلائی ہی دیکھی، وہ میرے گھر میں اکیلا نہیں آتا بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو تھا آدمی عبداللہ بن ابی، اس نے اتنا زیادہ پھیلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرا وہ دن بھی رونے میں گزرا۔ اب پھر آپ نے انہیں سمجھایا اور تھماتے رہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ لوگ بہت زیادہ غصے میں آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور وہ کہنے لگے کہ ہم اسے قتل ہی کر دیں گے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، انہیں بھی خاموش کر دیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا اور میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ میرے والدین سمجھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی۔ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دے دی، وہ بھی میرے ساتھ رونے بیٹھ گئی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ بھر آپ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہیں آئی۔ آپ نے بیٹھ کر تشہد پڑھا، پھر فرمایا عائشہ مجھ کو تیری نسبت ایسی خبر آئی ہے، اگر تو پاک ہے اللہ تیری بریت فرمائے گا، اور اگر واقعی تجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے تو اللہ اسے قصور کی معافی مانگ لے اور توبہ کر لے۔
دیکھیں کہ اتنی بڑی خاتون ہے اور ان سے اس طریقے سے کہا جا رہا ہے۔ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو ان کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ جب آپ کی یہ گفتگو ختم کر چکے تو ایک بارگی میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کیا جواب دوں، کیونکہ ماں باپ بھی خاموش ہے، نہ ماں جواب دے رہی ہے نہ باپ جواب دے رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے والدہ ام رومان سے کہا کہ تم جواب دو۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں، کہ اتنے بڑا تہمت بیٹی پر لگ گئی ہے، زنا کی تہمت انہوں نے لگا دی ہے، لیکن دیکھیے کہ ماں باپ بھی خاموش ہے۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی کہ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھ کو زیادہ یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ اسے سچ سمجھنے لگے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں تو اللہ خوب جانتا ہے میں پاک ہوں، تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی سمجھتی ہوں جیسے سیدنا یوسف کی والد کی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا میں بھی وہی کہتی ہوں، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے اور تمہاری باتوں پر اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدلی۔ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری بریت کر دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیت نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ میں اپنی شان سے اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی کہ دیکھیے جو پہلی جو آیت آئی ہے نا کہ یہ ان کے لیے بہتر تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے یہ بتایا کہ یہ ان کے لیے بہتر کیسے ثابت ہوئی کہ یہ ان کی پاکی کی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتار دی، وحی نازل ہو گئی، اور آپ پھر اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہلے بھی نہ تھے اور نہ کوئی دوسرا آدمی وہاں سے باہر گیا تھا، آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی، پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا، مگر وحی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ نے یہی کی عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بریت فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، پوری 10 آیتیں۔ جب یہ آیتیں اتری تو ابوبکر صدیق جو تھے مستح کی محتاجی اور رشتہ داری کی وجہ سے مستح کی مدد کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ رشتہ دار بھی تھی نا، ان کی خالہ بھی تھی، تو مستح کی مدد کرتے تھے، اور یہ لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر تہمت لگائی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بن حجش اور حبش اور ام المومنین سے میرا حال پوچھتے، تم عائشہ کو کیسی سمجھتی ہو، تم نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی کان اور آنکھ سے خوب احتیاط رکھتی ہیں، یعنی کہ ہم عائشہ کو بہت ہی اچھی سمجھتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسے ان کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی بریت کے لیے آیتیں اتار دی کہ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیسے کیسا ان کا ایک مہینہ ان کا کیسا گزرا ہوگا کہ لوگ ان کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، یعنی کہ صدمہ کتنا سخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہتان تراشوں نے جو بہتان لگایا ان کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر، یعنی کہ وہ ایک نیک خاتون تھی اور ان کے اوپر ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر آزمائش نازل کی کہ یہاں پر یہ بتا کر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے اوپر ایسی تہمت لگانا کتنا برا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ کیسی نیک خاتون تھی اور ان کے اوپر پھر اتنی بڑی تہمت لگی تھی۔ پھر یہ تہمت لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو ان کے پاس یہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب ملتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے ان کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا،
اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات تھی۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ہم ایسی بات کریں؟ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے کہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ کہ آج ہمارے آس پاس ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کوئی بری بات سنتے ہیں اور اسے فوراً آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ارے میں نے فلاں کے بارے میں ایسے سنا ہے، ارے وہ تو فلاں اس سے بات کر رہی تھی، وہ تو ایسی ہے، وہ تو وہ اس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے، یہ ایسی تہمتیں کسی سے سن بھی لی، دیکھی بھی نہیں ہے اگر، تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، اور اللہ تمہیں واضح ہدایت دیتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اشاعت ہو اور ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہو، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے نتائج کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل نہ ہوتی تو اس کے برے نتائج تمہارے سامنے آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی کے کام کرے گا اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا شیطان۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ رہ سکتا، اور مگر اللہ جسے چاہے پاک سیرت بنا دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 22۔ اور تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہ کھانا چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ خیر وغیرہ نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ دیکھیے کہ یہ کس کے بارے میں آ رہا ہے بات، سیدنا ابو بکر کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جو مستح بن اساسہ جو تھے، جو ان کے خالہ کے لڑکے تھے نا، تو ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کے لیے کچھ ماہواری وظیفہ باندھ دیا تھا کہ ان کی گزار اوقات نہیں ہوتی تھی۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ یہ تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہے، تو حضرت ابوبکر کو بہت رنج پہنچا، اور یہ ایک فطری امر ہے کہ جس نے بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا، یعنی کہ ایک انسان ان کے لیے ایک ماہواری مقرر کر رہا ہے، کچھ پیسہ وظیفہ ایک تنخواہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے، لیکن ایسے شخص نے ان کی بیٹی کے خلاف جو باتیں ہو رہی تھی اس میں انہوں نے حصہ لیا، تو یہ ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات تھی۔ تو انہوں نے کیا قسم کھا لی کہ آئندہ ایسے احسان فراشوں کو کبھی مدد نہیں کریں گے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے ایسے لوگوں سے بھی عفو اور درگزر کی تلقین کی گئی۔ تو چنانچہ آپ نے فوراً اس حکم کے آتے ہی اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا، پروردگار، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ مدد کا سلسلہ جاری رکھنے کا عہد کر لیا۔ تو دیکھیے ان لوگوں کے بارے میں، یعنی کہ دیکھیے کہ کیسے اتنا زیادہ ان کو کرنے کے بعد بھی دیکھیے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی کہا کہ تم ان کو معاف کر دو۔ دیکھیے کہ معافی کیسی یہاں پہ اتنا سخت کسی کے ساتھ انہوں نے الزام لگا دیا، اور دوسروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھی بیٹی کے بارے میں اتنی باتیں ہو گئی، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ اگر کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو ہمیں بھی یہاں سے کیا سبق مل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو ہم بھی اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ایسے جو تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں، کہ بہت برا کیا، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ قسم کھا لیتے کہ اب میں اس کو زندگی پر معاف نہیں کروں گی، میں قیامت کے دن ان سے سوال کروں گی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے بدلہ لوں گی، یہ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے، ایسی بددعائیں دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کتنا سخت وقت تھا یہ ان کے اوپر، حضرت ابوبکر کے اوپر، کہ وہ ٹائم پر یہ ان کی بیٹی کے اوپر اتنا الزام لگا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے لیے کہہ دیا۔ تو یہاں ہمیں کیا سمجھ آ رہا، ہمارے تو ایسے کوئی بڑے ظلم ہمارے اوپر نہیں ہوتے، لیکن دیکھیے کہ ہماری دشمنیاں کیسی ہوتی، کہ ہم سوچتے ہیں کہ میں زندگی بھر ان کو معاف نہیں کروں گی۔ کچھ مائیں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتی ہیں کہ میں ان کا دودھ نہیں بخشوں گی۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں کہ کیسے کیسے واقعات بتا کر، کیسی کیسی آیات بتا کر ہمارے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا بننا چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں۔ کسی کے بارے میں ہم فوراً باتیں بنانا شروع کرتے ہیں، کوئی اگر بات بھی کر رہا ہے، اگر خاموش سے کہ کوئی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی الگ ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن انسان اگر دو لوگوں کو اور ایک عورت اور مرد کو بات کرتا ہوا دیکھ لے، کوئی کزنس کو بات کرتا ہوا دیکھ لے کوئی فنکشن میں، تو بس اسٹوریاں بنانا شروع۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان لوگوں پر لعنت ہے، اور انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ جس دن ایسے مجرموں کو اپنی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے کرتوتوں سے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں انسان کو یہ بولنا نہیں پڑے گا کہ میں نے نہیں کیا یا میں نے کیا، بلکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں جواب دیں گے۔ انسان کے منہ کو سی دیا جائے گا، یعنی کہ اس کی زبان کو خاموش کر دیا جائے گا، بلکہ اس کے باڈی کے سب پارٹس اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ دیکھیے کہ ہمارے باڈی پارٹس کا آج ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کا اسکن کیئر کر رہے ہیں، پارلر جا رہے ہیں، جم جا رہے ہیں، اپنے یہ باڈی پارٹس کو اتنا سجا سوار کے رکھ رہے ہیں، ایک سے ایک کپڑے پہنا رہے ہیں، اور یہی باڈی پارٹس انسان کے خلاف گواہی دیں گے اگر تو انسان غلط کام کر رہا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں وہ بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی کہ ناپاک عورتیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن ان باتوں سے پاک ہے جو وہ تہمت لگانے والے بکتے ہیں۔ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ گھروں میں داخل ہونے کے بھی ہم کو مینرز سکھائے جا رہے ہیں، آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ کسی کے گھر داخل ہونا ہے تو ایسے ہی نہیں چلے جانا ہے، بلکہ جب ان کی رضا حاصل نہ کرو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یعنی کہ کسی کے گھر جانا ہے تو پہلے اجازت لے لو کہ کیا ہم آپ کے گھر آئیں۔ اگر وہ منع کر دے تو آپ خاموش ہو جائیں، برا نہ مانیں کہ انہوں نے ہم کو منع کر دیا، ہم ان کے گھر جا رہے تھے، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو۔ پھر اگر اس میں کسی کو نہ پاؤ، جب تک تمہیں اجازت نہ ملے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ گھر میں اگر ہم جس کے گھر میں بھی ہم ملنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی ایشوز چل رہے ہیں، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی تیسرا آئے یا دیکھے۔ تو اس میں برا بھی ماننے کی کوئی بات نہیں کہ اگر کوئی آپ کو منع کر دے کہ آپ آج نہ آئیں، کل آ جائیں یا پرسوں آ جائیں، کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی پرسنل کام ہو، تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم برا مان جاتے ہیں کہ نہیں نہیں انہوں نے ہم سے منع کر دیا، اب ہم نہیں جائیں گے ان کے گھر، انہوں نے ہم اتنا ان کے لیے جا رہے تھے، ہم اتنا ان سے پیار سے ہم اتنا رشتے نبھانے کے لیے جا رہے تھے، اور انہوں نے ہم کو کہہ دیا کہ نہیں آج مت آؤ۔ تو ہمیں نہیں پتا، کچھ لوگوں کی کچھ پرسنل باتیں ہو سکتی ہیں جو وہ تیسرے کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی ہمیں شوق رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے ہر بات۔ البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم چھپاتے ہو۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، کہ دیکھیے کہ کیسے آج کل مرد کیسے کھڑے ہیں، روڈز پہ کھڑے ہیں، کارنرز پہ کھڑے ہیں، شاہراہوں پر کھڑے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، ہر آنے جانے والی عورتوں کو تک رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے مومن اور مردوں کو منع کیا جا رہا ہے، مومن عورتوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ مومن اور نہیں ہے اگر تو ان کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن جو مومن ہے وہ ایسا نہ کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کرے اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرے۔ دیکھیے یہ پردے کے احکامات یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر برابر کھلے طور پر دکھائے گئے۔ آج کل دوپٹے ڈالنے کا سٹائل کیسے ہو گیا ہے کہ سینے کھلے ہیں اور دوپٹے بالکل پیچھے لپیٹ کے گلے میں باندھے ہوئے ہیں۔ اس کو کیا حجاب کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت حجابی ہیں، اور حجاب بھی ایک ایسا سٹائل ہو گیا حجاب کا کہ جس میں سینہ کھلا ہوا ہے، صرف سر ڈھکا ہوا ہے،
اور انسان سمجھ رہا ہے کہ میں پوری طریقے سے پردے والی ہوں، بہت پردہ دار خاتون ہوں میں، اس کو پردہ نہیں کہتے۔ حجاب ایک الگ چیز ہے، پردہ ایک الگ چیز ہے، چہرے کا پردہ ایک الگ چیز ہے، حجاب ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ اپنے بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، چوڑیاں ہیں، رنگز ہے، نیلز ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی جو نظر آ رہی ہیں وہ چھپا کر رکھنی چاہیے۔ اگر گھر میں یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن باہر جاتے وقت یہ ساری چیزیں ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہاتھوں کو بھی اور چہروں کو بھی ڈھانپنے کا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاتھوں کو بھی اگر ہاتھوں میں کچھ ایسی چیزیں پہنی ہوئی ہیں یا کچھ چوڑیاں ہیں یا رنگز ہے یا مہندی لگائی ہوئی ہے جس سے ظاہر ہو رہی ہے، زینت ظاہر ہو رہی ہے، تو پھر اس کو بھی چھپا دینا چاہیے۔ مگر ان لوگوں کے سامنے خاوند باپ اور خاوند کے باپ، سسر، بیٹے اور اپنے شوہروں کے بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اب یہ دیکھیے کون سے رشتے ہیں یہ محرم رشتے ہیں۔ یہ اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوئیں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کے سامنے اپنی جو زینت ہے وہ ظاہر کی جا سکتی ہے، لیکن خاوند کے سامنے زینت ظاہر کرنے کے الگ رولز ہیں، باپ اور بھائی کے سامنے زینت ظاہر کرنے کے الگ رولز ہیں۔ یعنی کہ شوہر کے سامنے اگر آپ دوپٹہ نہیں بھی لیتے ہیں، سلیو لیس بھی پہنتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باپ ہے، بھائی ہے، یا پھر جو بھی ہے، سسر ہے، جو بھی ہے، تو یہ سارے جو لوگ ہیں تو ان کے سامنے پھر آپ کو اپنے سینوں پر بھی اوڑھنیاں ڈال کے رکھنی چاہیے، جیسے کہ پیچھے آیا ہے کہ اپنے سینوں پر دوپٹے ڈال لیا کرو یا کپڑا ڈال لیا کرو، اوڑھنیاں ڈال لیا کرو۔ یہاں پر آیا ہے نا کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کرو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اس کو انڈرلائن کیجئے، اگر آپ کو کسی کو بتانا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 31 کی آیت۔ اور پھر یہ لوگ، اور جو عورتیں ہیں، عورتوں کے سامنے بھی عورتوں کا ایک لمٹس ہے، یہ نہیں کہ عورتیں عورتوں کے سامنے پوری ننگی ہو جائے، بلکہ ان کے سامنے بھی ایک لمٹ ہے کہ اس نے اتنا ہی اس میں بتا سکتی ہیں وہ۔ اور پھر کون سے بچے جن کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے عورتوں کے بارے میں، ان کے سامنے بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلے، جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے ان کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کیسے کچھ لوگ ایسے ہائی ہیلز کے شوز پہن کر چلتے ہیں۔ اب ایسی شوز، اگر ایسے اسٹائل کا شوز آواز کر کے ٹک ٹک کر کے آپ اگر روڈ پر سے چل رہے ہیں تو نہیں دیکھنے والا بھی پلٹ کے آپ کو دیکھے گا، تو یہ بھی کیا ہے، زینت ظاہر کرنے والی چیز ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ آپ کی زینت ظاہر ہو، اسٹائل سے چل رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے جوتے پہن کے چل رہے ہیں، یعنی کہ ابایا بھی پہنا ہوا ہے تو اس میں بھی ایک اسٹائل نظر آ رہا ہے کہ نہیں پلٹنے والا بھی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔ ان لوگوں کو علم ہو جائے، اور ایمان والو تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تم میں جو لوگ مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو، اور اپنی لونڈی اور غلاموں کے بھی جو نکاح کے قابل ہوں، اگر وہ محتاج ہیں تو اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے انہیں زنا وغیرہ سے بچتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں میں سے جو لوگ مکاتبت کرنا چاہیں، اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، اور ان میں اس مال میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے انہیں بھی دے دو۔ یعنی کہ غلاموں اور لونڈیوں پر جو ان کو اگر کوئی چاہے تو ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ پہلے کے زمانے میں کیا کیا جاتا تھا کہ لونڈیوں سے بدکاری کے کام لیے جاتے تھے، اور وہ پیسے یعنی کہ اس طریقے سے پیسہ کمایا جاتا تھا۔ اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو ان پر جبر کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بخش دینے اور والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتانے والی آیات بھی نازل کی، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی نازل کر دی۔ دیکھیے کہ اس میں کیا ہے، قرآن میں موعظۃ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں ہیں
کہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے کلیئر ہو رہی ہے، ہر چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے، سٹوریز کے ذریعے ہر چیز ہمیں سمجھا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جو متقی ہے، تقوی والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہر آیت میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، اور یہ چراغ فانوس میں رکھا ہوا ہو، اور وہ فانوس ایسا صاف اور شفاف ہو جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، اور جو نہ مشرق میں ہوتا ہے اور نہ مغرب میں۔ اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے، اس کے تیل کو اگر آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ خود بھڑک اٹھنے کے قریب ہوتا ہے۔ اور اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ اللہ اپنے ایسے ہی نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نور کی قسمیں بیان کر رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہی نور ہے، اور یہاں پر روشن چیز کا نور جیسا مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، چراغ ہے، اس میں اس سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ نور کے ذریعے ہے۔ تو یہاں پر علم دین کا نور جس کی عدم موجودگی کی بات ہو رہی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کہ انسان اب اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مثال بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نور کی جو مثال بیان فرمائی ہے، تو وہ کیسی مثال ہے؟ جس میں یعنی کہ ایک طاق ہے، یہ جو مطابق یہ پوری کائنات جو ہے، یہ کائنات کو طاق سے مثال دی گئی ہے۔ اس کی طاق کی مثال کیسی ہے؟ ایک کائنات پوری جو ہے یہ ایک طاق کے مانند ہے، اس میں جس میں چراغ روشنی کی مثال پیش کی گئی ہے۔ چراغ کیا ہے؟ روشنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کون سا چراغ ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے۔ باقی جو باتیں مذکور ہے اس میں لحاظ سے کہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ صاف اور شفاف روشنی کا جو تصور اس کے دور میں کر سکتا ہے وہ پیش کیا گیا۔ مثلا ایک یہ ہے کہ وہ چراغ ایک طاق میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ روشنی کے پھیلاؤ کا دائرہ جو ہے وسیع نہیں بلکہ بہت محدود ہے، کہ طاق میں پڑی ہوئی ہر چیز واضح ہے، نمایاں نظر آ رہی ہے۔ دوسرے ایک اس چراغ میں جلنے والا تیل کون سا ہے؟ زیتون کا تیل ہے، جو دوسرے تمام قسم کے تیلوں سے زیادہ صاف روشنی دیتا ہے۔ اور کیا یہ وہ زیتون کا درخت ہر وقت دھوپ میں رہتا ہے، مشرق اور مغرب کے رخ کے سائے اور اس طریقے سے اس درخت پر نہیں پڑتے، اور ایسے ہمیشہ دھوپ میں رہنے والے درخت کا تیل عام درختوں کے تیل سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی آگ لگانے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آگ نزدیک ہونے سے ہی وہ بھڑک اٹھتا ہے، جیسے کہ آج کل پیٹرول میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس چراغ کے ارد گرد نہایت صاف شفاف فانوس ہے، یعنی کہ قندیل۔ فانوس کس کو کہتے ہیں؟ قندیل۔ ایسا فانوس ہے جس کی قدر اور روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کا اندازہ آپ کسی لالٹین سے اس کی شیشے کی چمنی اتار کر لگا سکتے ہیں کہ گویا چراغ کی روشنی کہ کیسی ہوتی ہے کہ تین چیزیں، ایک تیل کی اعلیٰ کوالٹی، دوسرے صاف اور شفاف لالٹین، اور تیسری روشنی۔ تو یہاں پہ نور ایمانی کی وحی کے لیے بےتابی دوسری صورت میں چراغ اور اس کے تیل سے مراد کیا ہے؟ نور بصیرت، نور ایمان، جس کے دل میں یہ کیسے یہ تیل کیسا تیل ہے یہ یہاں پر تیل جو کہا جا رہا ہے لالٹین میں، تو یہ مومن انسان کے اندر نور ہے۔ فانوس سے مراد انسان کا دل ہے، یعنی کہ جو قندیل ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا دل ہے، جس میں کیا ہے؟ نور بصیرت واقع ہو رہی ہے۔ اور طاق سے مراد کیا ہے؟ انسان کا جسم ہے، یعنی کہ مفسرین نے اس سے یہ مثال لی ہے کہ یہ انسان کے اوپر کیسے یہ مثال فٹا رہی ہے کہ تیل کیا ہے؟ نور ہے، اور فانوس یعنی کہ قندیل کیا ہے؟ انسان کا دل ہے، اور طاق سے مراد کیا ہے؟ انسان کا جسم ہے۔ پھر جب ہدایت یا آیت الہی پہنچتی ہے تو ایسے شخص کی بصیرت اس کو قبول کرنے کے لیے پہلے ہی بےتاب ہوتی ہے، یعنی کہ جو انسان جو مومن بندے ہوتے ہیں دوڑ کر پک کر لیتے ہیں کوئی بھی نیکی کی بات کو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کی دل میں نور بصیرت پیدا ہو جاتا ہے، جس کا منبع خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ایسے ہی شخص کو یہ آیت اپیل کرتی ہے اور نظر آنے لگتی ہے، اور بے بصیرت انسان کو نظر نہیں آتی،
یہ دوسری بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر آسمانی کتب کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال کیا. یہ کتاب بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نور ہے. علم وحی بھی کیا ہے؟ ایک ہدایت ہے ہمارے لیے. تو اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کے دل میں نور کا عطیہ موجود ہو، یعنی کہ بصیرت کا نور، دیکھنے کا، بصیرت مطلب جس کو دیکھنے والا، آنکھوں کی کون سی آنکھوں اس کے؟ ہدایت کی آنکھوں سے دیکھنے والا. تو استعمال فرمایا. اور وہی علم وحی اور ہدایت کے لیے بھی اس کا مطلب کہ یہ وہ احکام الہی اور وحی الہی کو قبول کرنے کے لیے اس قدر بےتاب ہوتا ہے جیسے پیٹرول آگ پکڑنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسی مثال بیان کی ہے. جس طرح آنکھ کا نور اللہ تعالیٰ کے ہر شخص کو فطری طور پر عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر شخص کو نور بصیرت بھی عطا کرتا ہے. اب یہ اس کے اوپر ہے کہ اس کو دیکھے، یعنی کہ انسان کے آس پاس جو نشانیاں ہیں، یہ انسان کے اوپر ہے، چاہے اسے دیکھے چاہے اسے چھوڑ دے. اب جو آزاد سے آپ قوت سے اس کا انسان کام لینا چھوڑ دے تو وہ قوت اس سے چھین لے جاتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو خود بھی اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ آنکھیں ہیں ہماری، آنکھوں سے اگر ہدایت کی آنکھوں سے ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی. کانوں سے ہم ہدایت کے کانوں سے ہم سنیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف بلا رہی ہیں. اور جو شخص نور اور ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے پھر زبردستی دینے کی؟ یہاں پر ساری چیزیں قرآن اللہ تعالیٰ نے ذکر اور نصیحت نازل کر دی، نبی بھیج دیا، اس میں مثالیں بیان کر دی. اب جو چاہے تو اس سے ہدایت لے لے، جو چاہے نہ لے. جو اپنی اس عضو سے جو اپنے باڈی کے پارٹس ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ان سے جو فائدہ لینا چاہے لے لے، ورنہ جو نہیں لینا چاہے تو چھوڑ دے. پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی نہیں پڑی کہ وہ ان کو دیکھے پھر. اور وہ ہر چیز خوب جاننے والا ہے. اور ان گھروں یعنی کہ مساجد وغیرہ میں ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے. ان مساجد میں صبح شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. انہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی کہ دنیا ان کو مل بھی گئی تو یہ اس سے غافل نہیں ہوتے. دنیا کے سارے کام کرنے کے باوجود پھر ان کے دل کہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں، اللہ کی عبادتوں میں. کہ یہ نہیں ہے کہ دنیا نے ان کو غافل کر دیا. دنیا کمانے میں وہ اتنے لگ گئے کہ پھر ان کو نمازیں بھی ان کی جاتی رہی، روزے بھی ان کے جاتے رہے، ہر چیز سے وہ غافل ہو گئے. نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ہیں یہ لوگ. ایسے لوگ غافل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اور ذکر اذکار سے، نمازوں سے. اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بات یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. اللہ اکبر. اور وہ یہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ انہیں ان کا بہتر بدلہ دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اور جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو. سراب کس کو کہتے ہیں؟ ریت. جیسے پیاسا پانی سمجھ رہا ہو. اب یہ دیکھیے کہ آپ اگر ڈیزرٹ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو دور جب کوئی ریت پر اگر دھوپ پڑتی نظر آئے گی تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے وہاں پر پانی ہے. جب وہ اس سراب کے قریب آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، بلکہ اس نے وہاں اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا. اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. پھر کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس نے موج کو ڈھانپ لیا. دیکھیے کہ یہاں پر عام کافروں اور منافقوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے. یہاں پر دیکھیے عربی زبان میں ہر مشروب یعنی پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، اور جو چیز بظاہر وہ شراب نظر آئے مگر حقیقت اس کے برعکس ہو اسے سراب کہتے ہیں. پھر اس لفظ کا استعمال ریت پر بھی ہوتا ہے جو دور سے ایک خاص زاویے سے اگر سورج کی روشنی پڑے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پر پانی ہے، لیکن وہاں پر پانی نہیں ہوتا. تو یہاں پر عام کافروں اور منافقوں کی مثال کہ یہ مثال ایسے کافروں اور منافقوں سے تعلق رکھتی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ نیک اعمال بھی بجا لاتے ہیں، لیکن وہ ان کی ریاکاری کے لیے ہو، اور وہ چاہے وہ ریاکاری کے لیے ہو پھر انہیں یہ توقع بھی ہوتی ہے کہ آخرت میں انہیں ان کا اجر ملے گا. اور چونکہ ان کے اکثر اعمال اللہ کی مرضی نہیں بلکہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جس طرح کسی ریگستان میں ایک پیاسا دور سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف جاتا ہے اس سے اپنی پیاس بجھائے،
وہ پیاس کا مارا جب گرم ریت کا میدان طے کر کے دوڑتا ہوا وہاں پہنچتا ہے تو اسے وہاں کچھ نہیں ملتا، وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ یہی حال ایسے کافروں کا ہے کہ موت کے وقت ان کے لیے سراب ہے۔ وہ توقع لگائے بیٹھا تھا کہ انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ انہوں نے جو بھی کام کیے، کفر اور نفاق کے ساتھ انہوں نے جو بھی عمل کیے، وہ بڑے مطمئن تھے کہ ہمیں اس کا بدلہ مل جائے گا، ہم تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں انہیں وہاں کچھ بھی ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا۔ جس طرح پیاسے کو سراب یعنی کہ ریت تک پہنچنے میں تھکاوٹ اور گرمی کی شدت بھی جھیلنا پڑی، اس طرح ان لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ جہنم کے عذاب کی صورت میں دیا جائے گا۔ یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا تھکایا اور جب آخری میں وہ گئے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے، یعنی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں نیک اجر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو عذاب ہی ملے گا۔ تو ان کافروں کی مثال جو اپنے کفر پر پکے اور ہٹ درم ہے، اور ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسی لوگوں کی مثال کیسی ہے۔ اور دوسری پھر کافروں کی مثال، اور ایک مثال کیا بیان کی گئی کہ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو، ایک تاریکی پر اور تاریکی چڑھی ہوئی ہو۔ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جسے اللہ روشنی نہ عطا کرے اس کے لیے کہیں سے بھی کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ یہاں پہ دیکھیے کہ دوسری مثال کیسی بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی شخص گہرے سمندر میں رات کے وقت سفر کر رہا ہے، موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہیں اور اوپر گہرے بادل بھی ہیں۔ اس طرح 3-4 طرح کی تاریکیاں مل کر ایک گھنا اندھیرا بنا رہا ہے۔ اگر وہ شخص اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے لائے تو اپنے ہاتھ کو نہ دیکھ سکے، کیا ایسے شخص سے توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ پر اپنا سفر جاری رکھ سکے گا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کفر کو ہمیشہ اندھیروں کی سے تعبیر کرتا ہے، اور ہدایت کو روشنی سے۔ تو یہ کون سے اندھیرے ہیں؟ کفر کے اندھیرے، جس میں یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ حال ہے کہ ان پر اندھیروں کے کئی ردے چڑھے ہوئے۔ تو آپ سوچئے کہ ان کو کیسے ہدایت نصیب ہوگی؟ ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے پاس ہدایت کی روشنی ہی نہیں ہے۔ اور پر آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی اللہ کی عبادت کریں، ہم ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ دیکھیے تسبیح کون کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے سارے پرندے، مخلوق، سارے جو ہمارے اکثر بوڑھے کہا کرتے تھے نا کہ جو درخت ہے یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، تو یہ درخت بھی تسبیح کر رہے ہیں، پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں، بس ان کی تسبیح کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے اور پھر بادل کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے اور پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اور وہ آسمانوں سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ یہاں پر بادل جو ہے کروڑوں ٹن پانی کے بخارات سے لدے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی جگہ پر جا کر سرد ہو جاتے ہیں، پہنچ کر پانی بن جاتے ہیں۔ یہ پانی برستے وقت آخر خطروں کی شکل کیوں اختیار کرتا ہے؟ پانی کے بخارات کی مقدار قلیل ہو تو اس کے متعلق تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کروڑوں ٹن پانی آخر کسی مقام پر ایک دم کیوں نہیں گر پڑتا؟ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی خلقت کو بنایا ہے کہ وہ برابر جہاں پر جانا ہے۔ اب یہ کہ جو بخارات ہے جب جب سردی پہنچتی ہے تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ جم جاتا ہے، پھر اس کو اولے بن جاتے ہیں، پھر بلندیوں پر جاتا ہے، بلندیوں میں اولوں کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے بلندیوں پر کیا ہوگا کہ یہ جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہوگا، تو اس کے لیے وہ کیا ہوگا؟ پھر بلندی پر اولے بن جائیں گے، جس کا فائدہ بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہے۔ کہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ تعالیٰ فصلوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے انہیں یہ تباہ بھی کر سکتے ہیں اولے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ایسے بنا دے، چاہے تو اس کو بارش بنا کر خطرہ پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان سے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی اگر بارش بن جائے تو فائدہ، اور یہی اگر اولے بن جائے تو نقصان، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ ان کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیر کر دیتی ہے، اللہ ہی رات اور دل کا عدل بدل کرتا ہے۔ اور بے شک اللہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے۔ اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور کچھ 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ دیکھیے الگ الگ قسم کے اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں،
کہ اینیملز بھی کیسے ہیں، الگ الگ قسم کے ہیں جس میں اس میں نشانیاں ہیں ان کی، اور وہ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات اتاری اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ جسے چاہتا ہے جسے چاہے کرتا ہے۔ یہ منافق کہتے ہیں ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے، حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، آیت نمبر 47 کے بعد ہنا پڑھیے۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو ناگہاں ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور اگر ان کے لیے حق پہنچتا ہو تو وہ اس کی طرف گردن جھکائے خوشی سے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہی ظالم ہیں۔ مومنوں کی اس بات کے سوا نہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور وہی ہیں فلاح دو جہان کی کامیابی پانے والے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی زوردار قسمیں کھائیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تمہیں قسمیں نہ کھاؤ، پسندیدہ اطاعت۔ رکیے ایک منٹ، ہنا رکیے، ثلاثہ تک رہنے دیجیے، آیت نمبر 50 تک، کیونکہ آگے والی آیتیں کافی ٹائم ٹیکنگ ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔